چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا آؤ تمہیں دیکھو مٹھائیاں دے آؤ، آیا اور اس کو مٹھائی کھلائی، دیکھو یہ تمہارے لیے مٹھائی رکھاؤ، اس نے مٹھائی کھائی، پاپا بہت لذیذ ہے، بہت مزیدار ہے، بیٹا کھاؤ۔ تو جب اس نے کھا لی تو بیٹا چلو آج کا سبق بھی سناؤ، آج کیا سبق یاد کیا تم؟ تو اصل میں ابا کو تو اس کا سبق سننا مقصود تھا، اس کو سبق پڑھوانا مقصود تھا، لیکن ویسے بلا کے کہتے بیٹا سبق سناؤ تو وہ رونے لگ جاتا۔ تو اس کو پہلے مٹھائی کھلائی، اس کو کھایا، دیکھو کتنی مزے کی ہیں، وہ مٹھائیاں کھائیں، اس نے چاکلیٹ کھائی، بہت پاپا بڑی اچھی ہیں۔ تو بیٹا اچھا آج سبق کیا پڑھا تم نے؟ بیٹا بتاؤ۔ وہ سبق سنا، اس سے اس کی سبق، تو گویا کہ سبق کی کلاس گھنٹے کی ہو گئی۔ اچھا ہونے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو کچھ اور دے دیا، کہا کہ سبق سناؤ تمہیں میں اور دوں گا۔ تو فرمایا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ یہی کیا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ میری لذیذ نعمتیں کھاؤ۔ اب نعمتیں لذیذ جب کھائے گا تو اب آنکھیں کھولیں گی، یار کتنی مزے کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ فرمایا واشکروا للہ، اب اس اللہ کا شکر بھی کرو۔ اب وہ عبادت شکر میں بھی مصروف ہو جاؤ کہ جس اللہ نے اتنی لذیذ نعمتیں کھلائی ہیں، اب نہ شکری نہ کرو بلکہ شکر کرو، شکر میں لگ جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، مطلب پھر بتا دیا کہ تم اس کی چونکہ عبادت کرتے ہو، اس کی غلامی تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی غلامی کسی کی اختیار کرتا ہے تو آقا اس کو نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا؟ تو فرمایا کہ تمہیں پھر ہم دیں گے، تمہارے شکر کرنے پر پھر تمہیں ہم نوازیں گے، تم شکر تو کرو۔ تو دیکھو یہ دوہری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی عمدہ لذیذ نعمتوں کی قید لگے، لذیذ نعمتیں کھاؤ۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا میں ہم نے جو نعمتیں اتار رکھی ہیں، ان نعمتوں کو تم بالکل بیکار نہ سمجھو۔ لذیذ پھل اتارے ہیں، لذیذ سبزیاں اتاری ہیں، لذیذ غذائیں پیدا کی ہیں، اور لذیذ خزانے لذتوں کے ہم نے اتارے ہیں، ان کو لذیذ بنا کے کھاؤ۔ اس لیے کہ لذیذ بنا کے جب کھاؤ گے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ شیخ العرب والعجم، جو ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے سرخیل ہیں، اور تمام علماء دیوبند اور تمام علماء بریلوی کے پیر و مرشد ہیں، سب کے وہی پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو، ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے اللہ کا شکر نکلے۔ کہ ظاہر کہ گرمی ہو ٹھنڈا پانی پیے تو دل سے شکر نکلتا کہ نہیں؟ فرمایا کہ ویسے گرم پانی پی لو گے تم، پیاس تو تمہاری بجھ جائے گی، تقاضا بدن کا پورا ہو جائے گا، لیکن شکر زبان سے نکلے گا، دل سے نہیں نکلے گا۔ اور ٹھنڈا پانی پیو گے تو فرمایا کہ دل سے شکر نکلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لذیذ اللہ کی نعمتیں کھاؤ گے تو اللہ کی نعمت کا شکر دل سے نکلے گا، یار مزہ آ گیا۔ اب ٹھنڈا مشروب جب انسان پیتا ہے، آہا، آنکھیں پھر کھلتی نہیں ہیں، پھر پسینہ چھوٹتا ہے آنکھوں، کیا لطف آتا، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا بھائی۔ تو شکر دل کی گہرائیوں سے رواں اس کا اللہ کو شکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا وشکر للہ، تو پاکیزہ لذیذ نعمتیں کھاؤ، فرمایا کہ وشکر للہ، اور اللہ کا شکر کرو۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ جو لذیذ نعمتیں تم نے کھائی ہیں، یہ حقیقت میں نعمتیں کس نے؟ اللہ نے دی ہیں، اس لیے کہا رزقناکم، ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نعمتوں کے حصول کی طاقت خود ہم میں تھی، ہم نے حاصل کی ہیں۔ میری دکان اچھی چلتی ہے لہذا اچھا کھانا خرید کے لایا ہوں، میری دکان اچھی چلتی ہے لہذا بریانی میں نے بنوائی ہے، میں یہ سامان لایا، میں وہ سامان لایا، اور سارا میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے بنایا۔ اللہ کہتے نہیں، تم کتنے پیسے لگو، اس کے اندر لذت اگر میں نہ ڈالوں تو تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اس کھانے میں لذتیں ہم نے ڈالی ہیں، اور لذتوں کا احساس بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، اور بھی میرے خیال درس کے بعد کھانا آپ کھائیں گے، جب کھائیں گے آہا مزہ آ گیا نا، لطف آ گیا، کیا ٹیسٹی قورمہ، کیا بریانی، مزہ آ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے منہ کے اندر یہ مزے کا جو احساس یہ میں نے رکھا ہے، اگر یہ احساس میں سلب کر لوں تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا پتھر کھا رہے ہیں کہ روڈ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا آپ احساس کرتے، کبھی آپ نے دانت کے اندر ٹیکا لگوایا ہو، آپ کا منہ سن ہو جاتا ہے نا، اب سن منہ کے ساتھ آپ راہ کھا رہے ہوتے ہیں، بس اینوی کوئی شے جا رہی ہوتی ہے، پتہ کچھ بھی نہیں کہاں گیا۔ اب پتہ چلتا کہ یار واقعی یہ صرف ایک پلیٹ سالن کی اور 2 روٹیاں نعمت نہیں ہیں، وہ جب منہ کے اندر جا کر لطف دیتی ہے وہ لطف بھی ایک نعمت ہے۔ ہاں
وہ بھی ایک نعمت ہے. یہ نہیں کہ ہم روٹی پہ شکر کر رہے ہیں, اب کھا کے جو لطف ملتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ اس احساس لطف کو اللہ کھینچ لے تو انسان کو لطف ہی نہ ہے, کوئی چیز اندر جا رہی ہے. انسان زندہ ہے لیکن لطف نہیں. فرمایا کہ لطف ایک مستقل نعمت ہے جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. اور لطف کے ساتھ ساتھ جب کھانے کے بعد حلق سے نیچے اتارتے ہیں, اور مزے کے بعد یہ حلق تک ہے, سب حلق سے نیچے جاتے تو کچھ احساس نہیں رہتا نا, صرف منہ کے اندر ہے. تو حلق سے نیچے جب اترتی ہے تو نیچے اترتی تو انسان کو اب کوئی احساس نہیں کہا گیا پیٹ کے اندر. تو فرمایا کہ اس کے نیچے اتار دینا, اللہ فرماتے یہ بھی میری نعمت ہے. اگر میں اس کے اندر قوت دافعہ کہ اس کو کہتے ہیں, دفع کرنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے, وہ دفع کرتا ہے لقمے کو, لقمہ نیچے گرتا ہے. فرمایا اگر قوت دافعہ میں سلب کر لوں تو منہ کے اندر گھماتے رہ جاؤ گے, حلق نیچے نہیں اتار سکتے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جب بڑھاپے بیماری میں اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں, ان کا پان منہ میں گھومتا رہتا ہے, قوت دافعہ سلب ہو گئی, نیچے نہیں اترتا. تو قدم قدم پر نعمتیں جب میں نے تمہیں دی ہیں تو وشکر للہ, اور ساری اس نعمت کا تعلق منہ کے ساتھ ہے.